بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1505 ہے اور آج سورۃ النمل کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 20 تا 24۔ چلیے سب سے پہلے ہی ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے وَتَفَقَّدَ، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تفتیش کی الطیرہ، پرندوں کی۔ فقالا، تو کہا، ما لیا، کیا ہے مجھے کہ لا ارا، میں نہیں دیکھتا، الہدہد، ہدہد کو، ام کانا، یا یہ کہ وہ من الغائبین، غائب ہونے والوں میں سے ہے، لأعذبنہ، البتہ میں اسے ضرور سزا دوں گا، عذابا شدیدا، سخت سزا، او یا لأذبحنہ، میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، او یا یہ کہ وہ لے آئے میرے پاس بسلطان مبین، کوئی واضح معقول دلیل۔ فمکث، پھر وہ ٹھہرے، غیر بعیدین، تھوڑی ہی دیر، فقالا، کہ وہ آ گیا اور اس نے کہا، احط، تو میں نے معلوم کیا ہے، بما، وہ جو لم تحط، آپ نے معلوم نہیں کیا، بھی اسے، وجئتک، اور میں آپ کے پاس لایا ہوں، من سبأ، سبا شہر سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر، انی وجدت، بلا شبہ میں نے پائی ہے، امرأۃ، ایک عورت، تملکہم، جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت، اور وہ دی گئی ہے، من کل شیء، ضرورت کی ہر چیز، ولہا، اور اس کا عرش عظیم، عظیم الشان تخت ہے، وجدتها، میں نے اسے پایا ہے، وقومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، للشمس، سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزینا، اور مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، شیطان، و شیطان نے، اعمالہم، ان کے عمل، فصدہم، پھر اس نے ان کو روک رکھا ہے، عن السبیل، راہ حق سے، فہم، چنانچہ وہ، لا یہتدون، ہدایت نہیں پاتے۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے جانوروں کا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا جائزہ لیا، پرندوں کا، پورے جانوروں کا لیا، تو اس میں پرندے بھی آپ شامل ہیں، تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کہ کیا کہیں غائب ہو گیا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے پاس اپنی بے قصوری کی کوئی دلیل واضح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اس کا ایک تخت، بڑا تخت ہے، میں نے دیکھا کہ
وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ راستے پر نہیں آتے۔ ان 5 آیتوں میں 15 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کا، پرندوں کا جائزہ لیا۔ دوسری بات، کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ تیسری بات، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ چوتھی بات، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا؟ پانچویں بات، یا میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی واضح دلیل پیش کرے؟ چھٹویں بات، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ پہنچا۔ ساتویں بات، مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی، کہا اس نے، مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی کہ جس کی آپ کو خبر نہیں۔ آٹھویں بات، میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ نویں بات، میں نے ایک عورت دیکھی کہ وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے۔ 10ویں بات، ہر چیز اسے میسر ہے۔ 11ویں بات، اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ 12ویں بات، میں نے دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 13ویں بات، شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ اور خوشنما کر کے دکھایا ہے۔ 14ویں بات، ان کو راستے سے روک رکھا ہے۔ 15ویں بات، پس وہ راستے پر نہیں آئے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں سے آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی، پرندوں کی بولی اللہ تعالیٰ کا علم اللہ نے دیا تھا۔ جو کچھ جانور اور پرندے بولتے تھے، ان کی آواز کے فرق کو سمجھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ وہ کیا بولنا چاہتے ہیں، ان کی بولی کیا جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی تھی۔ جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا، اور پرندے اور جانور بھی مسخر کر دیے گئے تھے، ان کی بولی جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، جانوروں کا جائزہ لیا، سارے جانور ہے نہیں ہیں، سب غلام تھے، نوکر تھے، حکم کے پابند تھے، سارے جانور بھی، سب کا جائزہ لیا بحیثیت بادشاہ۔ دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ کیا ہوا مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہیں غائب تو نہیں ہو گیا؟ میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا یہ کہ میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا؟ ہاں، اگر وہ ذبح سے سخت سزا سے بچنا چاہتا ہے تو میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی کوئی دلیل پیش کرے جو واضح بھی ہو۔ یہ بات چل ہی رہی تھی دربار میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ ہی رہے تھے، ہدہد کو یاد کرتے ہوئے، اس کو دھمکی دے رہے تھے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا، اور آ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ احطت بما لم تحط بہ، مجھے اس چیز کا علم ہے جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے مجھے، اور میں جو ہے ملک سبا سے آ رہا ہوں، شہر سبا سے آ رہا ہوں، اور وہاں سے ایک پکی اور یقینی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس نے ہدہد نے سارا قصہ سنایا کہ ملک سبا میں ایک ملکہ رہتی ہے، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا، وہاں کوئی مرد حکومت نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک عورت حکومت کر رہی تھی، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، بادشاہت، تخت، سب کچھ، اور اس کا بڑا تخت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت عظیم الشان تخت اس کا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ملکہ سبا، جس کا نام مفسرین نے بلقیس لکھا ہے، قرآن مجید میں بھی نام نہیں ہے، تذکرہ ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے لوگوں کو بھی دیکھا، پایا اس حالت میں کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو اچھا کر دکھایا ہے اور سیدھے راستے سے اس نے ان کو روک رکھا ہے، اسی لیے وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کہی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے
اگلے دروس سے اس کا علم آپ کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔